ناظرین، چائنیز کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ کسی بھی ملک کے حوالے سے جب اپنی پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ گورنمنٹ کا ویرودھی ہے، لیکن اگر وہ پاورفل ہے اور گراؤنڈ پہ اس کی سگنیفیکنٹ فورس ہے تو یہ اس کے ساتھ انگیج ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ مطلب یہ نہیں کہتے کہ یار یہ نان اسٹیٹ گروپ ہے تو اس کے ساتھ ذرا انگیج نہیں، دیکھو دفع کرو، ایسا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنیز جو ہیں ان گروپس کے ساتھ بھی ضرور اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی تب جب کہ اس گروپ کے انڈر کنٹرول ایریاز کے اندر چائنیز پروجیکٹس موجود ہوں۔ مثال کے طور پر میانمار کے حوالے سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ویسے تو آفیشیلی میانمار کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ملٹری جنتا، وہی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بہت ساری میانمار کی ریاستیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، دوسرے گروپس اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ اراکان آرمی۔ اب اراکان آرمی والوں کے زیر کنٹرول جو علاقے ہیں وہاں پر چائنیز پروجیکٹس بھی ہیں، اسی لیے اٹس این اوپن سیکریٹ کہ اراکان آرمی والوں کے ساتھ چائنیز کے ٹائز ہیں اور وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ چائنیز ملٹری جنتا کو یہ صلاح بھی دے چکے ہیں کہ آپ اس طرح کے گروپس کے ساتھ مل کے اپنے معاملات ٹھیک کریں اور اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے میڈیا کے اندر، وہاں کے جو لوکل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر بھی رپورٹ ہوا ہے۔ البتہ انڈیا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو انڈیا کا معاملہ ہے یہ کوئی انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی کے جو انٹرسٹس ہیں ان کے حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ یہ جو رولنگ جماعت کی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں ان کو دیکھ کر ڈیفرنٹ انڈیا کی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ہم نے، چاہے یہ کتنی ہی پاورفل کیوں نہ ہو، نہیں ڈیل کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سرکار ہے ان کی اینٹی مسلم سیاست ہے، تو وہ کسی اسلامی جماعت کے ساتھ اچھے ٹائز رکھ نہیں سکتے ایز سچ۔ تو یہاں پر مودی کی جو لوکل پالیٹکس ہے وہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ اس کا مثال افغانستان آپ کے سامنے ہے، وہاں پر جو ایک اسلامی گروپ تھا گراؤنڈ پہ ٹوٹل کنٹرول تھا، ان کا پاور ان کے پاس تھا، لیکن مودی سرکار ہچکچاہٹ میں رہے شروع سے لے کر آخر تک، وہ اس خیال میں رہے کہ جی ان کے ساتھ ذرا دور دور رہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ٹائز ڈیپ کریں گے تو پولیٹیکل لیول پر مودی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب بنگلہ دیش کے اندر جو ریولوشن آیا ہے تو انڈیا کے جو انٹرسٹ تھے وہ سیکولر جماعت عوامی لیگ کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ وہاں پر کچھ اسلامی جماعتیں بھی ایسی ہیں جن کا سگنیفیکنٹ ایک آپ کو پاور نظر آتا ہے وہاں کے سیاسی ایکویشن کے اندر۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی ایک سگنیفیکنٹ فورس ہے۔ اب انڈیا کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جرنلسٹ ہیں وہاں کے، وہ سوالات ریز کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز ایسی کیوں ہے جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ فلاں گروپ ایک سگنیفیکنٹ فورس رکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات بہتر کیوں نہیں بنا رہے ہوتے۔ یہ ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں مودی صاحب سے۔ ایسا ہی ایک آرٹیکل جس میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں آج نیوز 18 کے اندر، انڈین نیوز آؤٹ لیٹ نیوز 18 کے اندر بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں کے، ابھیجیت مجمدر صاحب، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ از انڈیا ریڈی ٹو ڈیل ود دی نیو مارچ آف اسلامزم ان بنگلہ دیش؟ کیا اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے انڈیا ریڈی ہے؟ اب اس میں وہ دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اپنے بلبوتے پہ گورنمنٹ بنانے کے چکر میں ہے، اور وہ جو بی این پی والے ان کے ٹریڈیشنل اتحادی ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید لفٹ نہ کرائیں اور خود ہی وہ گورنمنٹ بنائیں، اس طرح کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی حالات پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے انڈین تھیوریز بنگلہ دیش کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ Now what does that mean کہ انڈین تھیوریز بنگلہ دیش کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر ایک ایکسٹریمسٹ جماعت ہے، فاشسٹ جماعت ہے، جس کا ایکسپانشنسٹ والا نظریہ ہے RSS۔ یہ گھس گئے ہیں انڈین انسٹیٹیوشنز کے اندر، پچھلے کئی سالوں کے اندر یہ گھس گئے ہیں، وہاں پر جوڈیشری کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آرمی میں گھسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف اداروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جرنلسٹ صاحب ہیں انڈیا کے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایسا کوئی مطلب سسٹم نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ گھس گئے ہیں۔ کہتے ہیں جماعت ہیز پلانس to rule Bangladesh on its own without the help of the BNP or Awami League. Its cadre and sympathizers have infiltrated institutions from the Supreme Court Bar Association to the army. یہ بالکل ہی غلط خیال ہے۔ I totally disagree with this point of view. بہت ہی سطحی قسم کا ایک خیال ہے ان کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ یونس صاحب کا
سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں فوج کے اندر کہ یہ سیٹ اپ ناکام ہو جائے تاکہ جماعت اسلامی والوں کو پھر آگے آ کر تو رول کرنے کے کوئی موقع مل جائے۔ عجیب سی تھیوری انہوں نے دی ہوئی ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ مینی ان دی کرنٹ بنگلہ دیش آرمی براس آر ریلکٹنٹ ٹو ہیلپ دی کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیڈڈ بائی محمد یونس نیویگیٹ پاور اسموتھلی اینڈ آر ویٹنگ فار اٹ ٹو فیل دیٹ سیکشن ول بی فائن ود جماعت کمنگ ٹو پاور۔ اب دیکھیں، ان کو پہلے تو میں یہ یاد دلا دوں کہ 15 سال سے ٹرانسفر، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹس شیخ حسینہ کرتی رہی ہیں، جماعت اسلامی نہیں کرتی رہی، شیخ حسینہ کرتی رہی ہیں۔ تو جس ٹاپ لیول کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ملٹری کے ٹاپ لیول کی، تو وہ اصل میں شیخ حسینہ اپوائنٹڈ ہے، اور شیخ حسینہ بھی تو ایسے تو اپوائنٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی، کنڈلی دیکھ کر اپوائنٹ کر رہی ہوتی تھی۔ ٹاپ لیول پر بہت سارے جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیں جو کہ عوامی لیگ کے لوائلسٹ تھے، اور ان میں سے کافی سارے ایسے تھے جو کہ مانتے ہیں کہ سائیڈ لائن کر دیے گئے، لیکن بہت سارے اب بھی موجود ہیں۔ سو آئی ڈونٹ بائی دیز تھیوریز کہ اس طرح جماعت اسلامی کوئی یہاں پر گیم کر رہی ہے خود کو پاور میں لانے کے لیے۔ پاور میں جو بھی پارٹی آئے گی، یہ ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کو، پاور میں جو بھی پارٹی آئے گی وہ تھرو الیکٹورل سسٹم آئے گی، اور الیکشن سارا بنگلہ دیش دیکھے گا، ساری دنیا دیکھے گی الیکشن کیسے ہو رہے ہیں۔ جس کو ووٹ ملے گا پاور میں وہی آئے گا، اور ووٹ ملنے کے بعد جو صورتحال بنے گی نا، وہ صورتحال ڈیسائیڈ کرے گی کہ گورنمنٹ کیسی ہوگی، کولیشن ہوگی یا پھر کوئی سنگل پارٹی ہوگی۔ سنگل پارٹی تو مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ گراؤنڈ پہ ایسی صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی سنگل ہینڈڈلی وہاں پر پاور میں آئے گی، ایسا نہیں ہونے جا رہا، مجھے کم سے کم نظر نہیں آ رہا۔ آئی تھنک کولیشن گورنمنٹ ہی بننے جا رہی ہے وہاں پر، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر انڈیا کا اسٹیک نہیں ہے فی الحال، نظر نہیں آ رہا ان کا، اور اس کی وجہ اصل میں مودی خود ہی ہے، انڈیا کی جو پالیسی میکر ہیں وہ خود ہی ہیں۔ اسی آرٹیکل کے اندر رائٹر صاحب خود بھی کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا، شیخ حسینہ کی ٹوکری میں سارے انڈے ڈال دیے۔ اصل میں یہاں پر اگر ون پارٹی سسٹم کی انڈیا حمایت نہ کرتا تو شاید اس وقت ان کے ایسے حالات نہ ہوتے ہیں، مطلب اگر ان کے فرینڈز ہوتے دوسرے پارٹیوں کے اندر بھی تو شاید اتنا انڈیا نروس نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن وہ پوچھ رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور دوسری جو پارٹیاں ہیں، کیا ان کے اندر کوئی انڈین ایسٹس ہیں یا نہیں ہیں، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن انہوں نے ریز کیا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ انڈیا کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں ان پارٹیز کے اندر، دیٹ وی ہیو ٹو سی۔ اور آخر میں وہ سجھاؤ دے رہے ہیں مودی سرکار کو کہ رائٹ ناؤ بنگلہ دیش از لائک اے ہاٹ گرین ایکسپلوسو سلش، واٹ شیپ it will settle in nobody can tell for certain. India needs to learn from its mistakes and regain some control, else its neighbors will send over a poison pudding sooner than later۔ یعنی کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، مودی سرکار کو ابھی سے سنبھل جانا چاہیے ورنہ پھر معاملات دھپڑدوس ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اتنا گھبرانا چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ بنگلہ دیش یا پاکستان یا دوسرے جو ریجن کے ملک ہیں ان کی پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ ہم نے جا کر تو انڈیا کو دھپڑدوس کرنا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میرے خیال سے ان سارے ملکوں کی پہلی پریورٹی اکانومک ریوائول ہی ہوگی۔ یہ سب سے زیادہ جو کوششیں کریں گے وہ اسی پہ کریں گے کہ اکانومیکلی پہلے خود کو اسٹیبل کریں، اس کے بعد یہ جو باقی چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کے ایکشنز کے اوپر کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ اگر ہاسٹائل ایکشنز ہی رکھیں گے انڈیا ان کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، تو ری ایکشن آبویسلی آئے گا، لیکن اگر انڈیا ہاسٹائل ریلیشنز نہیں رکھے گا اور کوآپریٹ کرے گا اپنے نیبرز کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ صورتحال اتنی بھیانک ہوگی ان کے لیے جتنا انڈیا کے ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں۔